السلام علیکم علی شاہر. آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے اور اس وقت بجٹ آیا چاہتا ہے. کل بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ملکی اکانومی کے اوپر, اور جو آگے چیزیں جیسے ہونے جا رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال بن رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت سینئر اینالسٹ موجود ہیں, محمد احسن ملک صاحب, جو اس میں کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں اور ان کی بجٹ کے اوپر کافی زیادہ گہری نظر ہے. تو احسن صاحب کو ہم نے پہلے بھی اپنے چینل پہ مدعو کیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ آئے ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ بجٹ میں کیا کیا چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم احسن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تو احسن ملک صاحب, یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کوئی عوام دوست بجٹ ہونے جا رہا ہے یا سارا کا سارا آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہا ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی تھینک یو, آپ نے انوائٹ کیا. علی بجٹ تو بیسیکلی جگلنگ ہے نمبرز کی, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, عوام کو انتظار ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ریلیف ہو, بٹ جو پاکستان کے جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس میں ریلیف تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا, کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے میرے خیال میں بجٹ کا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دو ادارے ہیں, ایک ایس بی آر اور دوسرا فائنانس ڈویژن, وہ لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. بیسیکلی ان کے لیے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر برڈن ڈالیں اور ایگزسٹنگ ٹیکس کی پرسنٹیجز کو انکریز کر دیں, اور آئی ایم ایف کے سامنے گڈ بوائز بن کے ان کو بتائیں کہ جناب پہلے ہم اس سے 9,400 ریونیو اکٹھا کر چکے ہیں اس کا ٹارگٹ, اور اب جو آپ نے ہمیں 12,970 کا ٹارگٹ دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اسی عوام کا خون نچوڑ کے آپ کو ٹیکس لگا کے بالکل آپ کو ریکور کر کے دیں گے, تاکہ آپ ہمیں جو بھی 6-8 بلین دینے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں. پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو لوگ برا کہتے ہیں اور آئی ایم ایف تک یہ بات کنوے نہیں ہوتی کہ لوگوں کی آئی ایم ایف کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے. بٹ آئی ایم ایف جو کہتا ہے ایز اے لے مین میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے. مطلب آئی ایم ایف کہتا ہے آپ اپنے سرکولر ڈیٹ ختم کریں, آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, آپ کی جہاں جہاں چوریاں ہیں ان کو ختم کریں, آپ کی جو ایکسیس بیگیجز ہیں لائک پی آئی اے ہے, پاکستان اسٹیل ہے, آئی پی پیز ہیں, ان کی جو برڈنز ہیں اس کو ختم کریں تاکہ آپ کا ملک گرو کرے. بٹ پرابلم یہ ہے, اس پہ کام کرنا ہوتا ہے فائنانس ڈویژن نے, ایس بی آر نے, اور وہ ہمارے بابوس دفتر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ جا کے وہ یہ چیک کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک علی حسنین صاحب کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں ایک بزنس کے لیے, ایک سیلریڈ کلاس کے پرسن کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں جب وہ اپنے گھر کی بجٹنگ کرتا ہے اور ایک مہینے وہ پلان کرتا ہے میرا بجلی کا بل 10,000 ہوگا, اور اگلے دن 5-7 روپے اگلے مہینے میں بجلی کا یونٹ 5-7 روپے گیس بڑھ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب اس کا سلوشن سچی بات یہ ہے, جو میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا بھی تھا, نمل میں میں نے ایک سیمینار ارینج کیا, میں نے ایس ڈی پی آئی میں ایک ارینج کیا, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی سیمینار کیے کہ ہم تھوڑا سا ایس بی آر کو, گورنمنٹ کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی آپ لوگ اگر خود باہر نہیں نکل سکتے تو یہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں اسٹڈی جہاں پہ کروائی جاتی ہے, اور اسپیشلی وہ بچے, وہ لڑکے جو اکانومی پڑھ رہے ہیں, فائنینس پڑھ رہے ہیں, اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کی ہیلپ لیں, ان کو مارکیٹ میں بھیجیں, ان سے انالیسس کروائیں تاکہ وہ آپ کو رپورٹ سبمٹ کریں کہ کس طریقے سے ٹیکس نیٹ بڑھایا جا سکتا ہے اور کیسے لوگ خوشی سے ٹیکس پے کریں گے. اس میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اس کو کیسے ختم کیا جائے کہ ایف پی آر, گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان میں جو گیپ ہے, کیونکہ ایک ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا تاجر دوست ایپ آئی تھی جس میں ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا تھا, اس میں پرابلم کہ 1,200 روپے ٹیکس تھا منیمم علی. مطلب بات یہ ہے, آپ کسی ویجیٹیبل شاپ پہ چلے جائیں, میٹ شاپ پہ چلے جائیں, ٹائر شاپ پہ چلے جائیں, نارمل جنرل اسٹور پہ چلے جائیں, ہمارا ریٹیلر بھائی وہ پے کرنے کو تیار نہیں ہے.
ریزن کیا اس کی؟ وہ کہتا ہے صرف مجھے یہ ایشورنس دے دیں کہ آج یہ 1200 روپے میں پے کر رہا ہوں، 3 مہینے بعد یہ 12,000 نہیں ہوگا، اس کے 3 مہینے بعد یہ 50,000 نہیں ہوگا. کیونکہ ہماری یہاں پہ کوئی کلیئر ٹیکس پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن کے ساتھ نہیں چلتے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں دیتے. ہم پچھلے 3 سالوں میں 15 چیئرمین ایف پی آر ہم بدل چکے ہیں. ہم جا کے سائڈ پہ رہے ہیں، اور کب یہ ٹھیک ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی اس پاکستان کو چلا رہا ہے. نہیں، بہت اچھا آپ نے انالیسس کیا، اور آپ کے مطابق جو آنے والا بجٹ ہے مجھے اس سے کوئی بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی. ایک چیز آپ نے اس میں بتائی کہ جو زیادہ فوکس آپ نے کیا اپنی گفتگو میں وہ ٹیکس بابو کے اوپر کیا، ایف بی آر کے اوپر کیا، اور تھوڑا سا سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ایک بجٹ تو آتا ہے جو ابھی کل آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارے منی بجٹس بھی آتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟ مطلب کوئی چیز میں کوئی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ بہتری کی امید کا ایک سلوشن ہے، میں تمام 85% ود ہولڈنگ اور جی ایس ٹی ہے جو کہ آٹومیٹکلی حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے، اس میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو بلکہ ان کی وجہ سے شاید وہ جو پیسے ہیں وہ ڈیلے بھی ہوتے ہیں اور کم بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ بابوز اپنے چکر میں رہتے ہیں. جس کا ایک ابھی ریسنٹلی آپ نے انسیڈنٹ سنا ہوگا، لاہور میں ایک ایئر کنڈیشننگ کمپنی تھی، اس کا کوئی 40 بلین کا ریفنڈ کا کیس تھا. تو ہمارے کچھ بابوز سے جو انوالو تھے، 8.25 کروڑ روپے کی رشوت میں وہ ڈیل طے ہوئی. اب یہ اللہ نوز کہ وہ جینون ریفنڈ تھا یا وہ ریفنڈ بنایا گیا تھا صرف اپنا 8.25 کروڑ روپیہ ریکور کرنے کے لیے. تو ابھی تو کل بجٹ پیش ہوگا، اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹس ہوں گی قائمہ کمیٹی وغیرہ میں، تو پاس تو شاید یہ 25-26 کو جا کے 27 کو ہوگا. بٹ میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں ابھی ایک اور چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اور دوست سے ہمارے آباد کی چیئرمین ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو آج تک انہوں نے ابھی تک آن بورڈ نہیں کیا، ہماری تجاویز نہیں لیں کہ ریل اسٹیٹ کے اوپر ہم ٹیکسیشن کو کیسے لے کر چلیں. تو میں نے ان کو آن ایئر ٹی وی میں کہا کہ بھائی آپ پریشان مت ہوں، آپ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ میاں وہی نازل کرتے ہیں ایف پی آر والوں کو کہ آپ نے بلڈر پہ اتنا ٹیکس لگا دینا ہے، ریل اسٹیٹ پہ اتنا لگا دینا ہے، ایئر کنڈیشننگ پہ اتنا لگا دینا ہے، انرجی پہ اتنا لگا دینا ہے. تو آپ بالکل آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کی جگہ وہی نازل ہو رہی ہے وہاں سے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کل کیا کرتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے بلڈرز کی بات کی تو ریئل اسٹیٹ کی طرف بات آ گئی ہے، تو ریئل اسٹیٹ کے جو شعبے ہے اس سے جو لوگ وابستہ ہیں تو ان کو تو کافی عرصے سے کافی شکایتیں ہیں، ابھی پچھلے 2 سالوں سے اسپیشلی، کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو اس طرح سمجھ رہی ہے جیسے سونے کی مرغی ہے اور اس کو ذبح کرنا چاہتی ہے ٹیکس در ٹیکس لگا کے. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے بجٹ سے؟ ایکچولی دونوں طرف میں تھوڑے سے پرابلمس ہیں. پہلے گورنمنٹ کے پرابلم دیکھ لیتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک پرابلم یہ ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ سیکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بلیک منی پارک ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے، اور اس چیز کو ہماری بیوروکریسی اور سو مچ سو ہمارا پرائم منسٹر بھی اس چیز کو بہت پراپوگیٹ کرتا ہے کہ ریل اسٹیٹ بند ہونی چاہیے ملک میں، اس کی جگہ انڈسٹری لگنی چاہیے، اس کے لیے کوئی اور کاروبار ہونا چاہیے. بٹ میں اس کو اپوز کرتا ہوں اور ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ شاید ان لوگوں کو یہ لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم کس ریل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ کس ریل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم اس ریل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہے، وہ جو لوگوں کو گھر بنا کے دیتی ہے، جو سوسائٹیز ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. ہم بھی اس ریل اسٹیٹ کے اگینسٹ ہیں جو 500 کنال زمین کی ہولڈنگ ہے اور 50,000 فائل بکتی ہے. بٹ پھر اگین وہی بات آتی ہے علی کہ وہ بغیر گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں سوسائٹی فال کرتی ہے تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد یا چیف کمشنر انکم ٹیکس کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوسائٹی میں کو پلاٹ بیچ جائے جب تک ان کی ملی بھگت نہ ہو. اسی طرح پنجاب میں بھی بورڈ آف ریونیو، اے ڈی سی آر ایڈیشنل ڈپٹی کلیکٹر ریونیو اور چیف کمشنر راولپنڈی انکم ٹیکس کی مرضی کے بغیر سوسائٹی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں پر سوسائٹی میں پلاٹ بیچ سکیں. میں تو بلکہ سو مچ سو یہ کہتا ہوں کہ جتنی سوسائٹیز آج اناؤنس ہو چکی ہیں
آج 50 سال کے لیے آپ بین لگا دیں کہ نو مور ہاؤسنگ سوسائٹی، اور جتنے بلڈرز نے پروجیکٹ اناؤنس کر دیے، میں کہتا ہوں یہ 50 سالوں میں بھی یہ فل نہیں ہوں گے، ڈیولپ نہیں ہوں گے۔ بات یہ اس کو چیک کرنا میرا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہے۔ حکومت خود کام کرتی نہیں ہے، بلیم دوسرے کو دیتی ہے، وہ کہتی ہے بلیک منی ریل اسٹیٹ میں پارک ہوتی ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ علی صاحب اگر آپ نے غلطی سے کوئی پلاٹ پرچیز کر ہی لی ہے، اس کی ایف پی آر ویلیو سپوز 30 لاکھ روپے اور مارکیٹ پرائز 50 لاکھ روپے، تو وہ جو 30 لاکھ روپے آپ نے پے کیے وہ بینکنگ چینل سے پے کیے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس بھی پے کیا ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں آپ کا نام بھی کیا ہے۔ علی صاحب جا کے ڈالر پرچیز کرتے ہیں، گولڈ پرچیز کرتے ہیں، آٹا پرچیز کرتے ہیں، چینی پرچیز کرتے ہیں، ٹرک کے ٹرک، اور آج کل تو سولر کی پلیٹوں کا ٹریڈ بہت ہو رہی ہے، شاپر میں پیسے دیں، شاپر میں پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ ان کو حکومتی اداروں کو یہ پیسہ نظر نہیں آتا ہے، یہ اس کو بلیک منی نہیں کہتے جو ڈالر میں جاتی ہے، جو سونے میں جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ایک ریل اسٹیٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس سارے سینیریو میں ایک چیز ہے کہ ایک عام آدمی کی بھی خواہش ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ گورنمنٹ کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کو گھر دینے کے لیے؟ آپ کا یہ اسلام آباد میں سی ڈی اے کا E12 کا ایک سیکٹر ہے، آج 40 سال ہو گئے، جن کو پلاٹ ہوئے تھے وہ سب مر گئے ہیں، بہت ریئر ہے کوئی اوریجنل آنر زندہ ہوگا، جن کو الاٹ ہوئے تھے آج تک ڈیولپ نہیں ہوا۔ یہ G12 آج تک لیٹیگیشن ہے۔ اگر میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ دیتا ہوں میں اس ڈیولپرز کو، جو ایک نمبر ڈیولپرز ہیں جنہوں نے آگے سوسائٹیز ڈیولپ کی، اور پتہ نہیں ان لوگوں کو، جاہل لوگوں کو، حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب ایک سوسائٹی ڈیولپ ہونے جاتی ہے تو وہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر انوالو کرتی ہے، کتنی امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک فیکٹری لگنی چاہیے۔ وہ بھائی فیکٹری کے لیے آپ کو سرکمسٹانسز، الیکٹریسٹی، گیس اور اپنے 14 محکمے جو آپ لوگوں میں چھوڑ دیتے ہیں پیسوں کی ریکوری کے لیے، چاہے وہ لیبر انسپیکٹر کے نام پہ ہو، چاہے وہ ایکسائز انسپیکٹر کے نام پہ ہو، چاہے وہ واڈا کا ایس ڈی ہو، تو لوگ مطلب کاروبار کیوں کریں یہاں پہ؟ اور کاروبار سے آپ ان کو دے کیا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ایک بات کی عام آدمی کی، تو میرا ایک بنیادی سا سوال عام آدمی کے لیے کہ جو کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی کسی ریلیف کی کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی امید کی کرن ہے؟ علی مجھے سچی بات ہے، یہ بجٹ آئی ایم ایف کے پریشر میں بن رہا ہے، اور کیونکہ ہم نے 6 بلین 7 بلین 8 بلین لینا ہے، اور بجٹ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، اسی وجہ سے ہر سیکٹر سراپا احتجاج اس سینس میں ہے کہ ہمیں آن بورڈ بھی نہیں کیا گیا، ہمارے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی کہ یار آپ ایسے کریں یا ویسے کر لیں۔ میں آپ کو اپنے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بات بتاتا ہوں، میں نے 2-4 بلکہ بزنس ریکارڈر نے وہ سجیشنز کو پرنٹ کیا، اور کل ایکسپریس کے کلرڈ پیج پہ سجیشنز پرنٹ ہوئی، کلرڈ پیج پہ پورے پہ۔ بات یہ آئی ایم ایف کو پیسے چاہیے، آپ نے ریونیو جنریٹ کر کے دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں، 3% سے سلیب بناتے جا رہے ہیں، 3%، 4%، 5%، 6%، 7%۔ اس سارے سینیریو میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 12,900 کا ہدف آپ پورا کر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے سال آپ نے 1.5-200 ارب آپ نے 236 کے اور سی سے لیا ہے، یہ اس سے بھی 50% ڈراپ ہو جائے گا۔ کوئی آدمی بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان نہیں آئے گا۔ جس کے پاس بھی سورس ہوگا وہ یو ای چلا جائے گا، وہ ٹرکی چلا جائے گا، وہ ملیشیا چلا جائے گا، وہ جرمنی چلا جائے گا۔ جب انہیں یہ پتا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں سے کیپٹل فلائی کر جائے، تو لوگ کیوں انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ؟ اور اس کے بعد میں نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیز کو کوشن دیں، کیونکہ ابھی ہمارے قانون میں جو پراپرٹی پرچیز کرتے وقت ایک سیکشن ہے 236 کے جو بائر نے پے کرنا ہوتا ہے، وہ ہے بیسیکلی ایڈوانس ٹیکس وچ از ایڈجسٹیبل۔ بات یہ ہے ایک نان ریزیڈنٹ ہے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، جو یہاں پہ ریٹرن ہی فائل نہیں کرتا، وہ پیسے کہاں پہ ایڈجسٹ کروائے گا؟ تو مطلب یہ اس سے بڑی تو 2 نمبری کوئی نہیں نا، کہ آپ اسے کہیں آپ ایڈجسٹ کرا لیں، وہ یہاں پہ فائلر ہی نہیں ہے۔
तो हमने सजेस्ट किया कि भाई आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी, आप उसको 236 के एग्जेम्प्ट कर दें। और सो मच सो हमने ये कहा कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसे भेजता है और उसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके ऊपर गेन टैक्स की परसेंटेज भी आप कम कर दें। आपको रेवेन्यू चाहिए इस वक्त, आप 1-2 बिलियन के लिए कशकोल लेके कभी चाइना भागते हैं, कभी अमेरिका भागते हैं, कभी सऊदीया भागते हैं। तो यार आपको ये नजर नहीं आता कि 12 बिलियन उठ के दुबई चला गया। पाकिस्तानीज आर ऑन नंबर 2 इन यूई प्रॉपर्टी परचेज करने में। तो मतलब ये अलार्मिंग नहीं है कि यार हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मतलब उनके बारे में बड़ी तारीफ सुनी है औरंगजेब साहब के, पर पता नहीं वो उनका करिश्मा नजर नहीं आ रहा अभी तक कि वो अभी स्वाय इसके, क्योंकि जो अभी तक वो कर रहे हैं वो तो मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि आप कुछ चक चुमरे से मोहम्मद दीन भी उठा के ले, अगर अंगूठा ही लगाने जो IMF ने कहा है वो तो मोहम्मद दीन भी कर देगा। तो उसमें मतलब औरंगजेब साहब का क्या कमाल है। या तो वो निगोशिएशन से पता चले कि उन्होंने ये कहा, औरंगजेब साहब ने कहा नहीं सर हम ऐसे करेंगे। मतलब जैसे मैंने भी रियल एस्टेट के ऊपर कहा कि आप एक 236C अगेंस्ट सेल के वक्त आप लेते हैं और वो भी एडजस्टेबल है, आप उसको खत्म करके आप सेक्शन 37 का एक फ्लैट रेट रख के ओपन टाइम पीरियड पे आप उसको चेक कर लें तो वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा। बट प्रॉब्लम ये वो बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहते नहीं हमने जो परसेंटेज बढ़ानी है और बढ़ा के जो प्रेजेंटेशन IMF को दी है उसके ऊपर चलना है और उसी माइंडसेट के साथ वो वहीं पे स्टक है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सफर करेगी और लोग, मुझे तो फियर है कि एक और मुजफ्फराबाद इंसिडेंट हो शायद पाकिस्तान में। अगर एटलीस्ट मुजफ्फराबाद ना भी हुआ तो एटलीस्ट पब्लिक रेजिस्ट जरूर करेगी इस सारे बजट को और इस पे रिएक्शन भी डेफिनेटली आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, आपने बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू की और बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया आजकल की सूरत हाल का जो कि काफ़ी तशवीशनाक है। सो आई होप कि कल जो बजट पेश हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि क्या बनने जा रहा है। और आई थिंक मैं आपको एक बार फिर मदद करूंगा पोस्ट बजट आपसे गपशप लगाएंगे कुछ दिनों बाद कि देखते हैं कि यार क्या पेश हुआ है और उसका हमारे मुल्क पे और इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। क्या कोई आम आदमी के लिए वाकई कोई आती है इसके अंदर कोई चीज़ आम आदमी के लिए भी रखी गई है या ये सिर्फ IMF की सारी शराइत को मानने का एक तरीका साबित होगा ये बजट। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड, लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस्ड। थैंक यू वेरी मच एहसन मलिक साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स विल कीप यू पोस्टेड कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज गिव अस अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू मोर एक्साइटिंग न्यूज एंड अपडेट्स गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।